بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ افندی دعا چینل نے ایک نیا سیگمنٹ شروع کیا ہے جس میں ہم مختلف شخصیات کو اپنے مہمان کے طور پر بلاتے ہیں اور ان سے دعا کے بارے میں ان کے خیالات سے آگاہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر افتخار، بائی پروفیشن ایک فزیشین ہیں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک اہم عہدے پر تعینات ہیں۔ ڈاکٹر افتخار کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر افتخار ان بہت ہی محدود تعداد میں لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ میں ان سے اس لیے زیادہ محسوس کرتا ہوں، مجھے ایک ان کی موجودگی میں ایک اطمینان کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، تعصب نہیں ہے اور غیبت نہیں ہے۔ تو ناظرین، آئیے ہم ڈاکٹر افتخار سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ دعا کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، دعا کو کیسے دیکھتے ہیں۔ شکریہ افندی صاحب۔ میرا نہیں خیال کہ میں اتنے بڑے تعارف کا مستحق ہوں۔ بہرحال یہ آپ کی اپنی جو ہے رائے ہے جس سے میرا متفق ہونا ضروری نہیں۔ سوال آپ کا بڑا گہرا ہے کہ دعا سے میں کیا مراد لیتا ہوں۔ دعا حضور پاک علیہ السلام نے اس ساری بحث کو 3 جملوں میں مقید فرمایا کہ دعا مخزن العبادہ، کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ دنیا بھر میں جتنی بھی دعا کی عبادات کی شکلیں رائج ہیں، ان کا تعلق جسمانی عبادت سے ہو، روحانی عبادت سے ہو، مالی عبادت سے ہو، مقصود ایک ہی ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کر کے پھر اس سے مانگا جائے۔ مانگنا انسان کی فطرت ہے۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ میں غنی ہوں، ساری انسانیت فقیر ہے۔ غنی ایک ہی ہے کائنات کا، جس کے پاس سب کچھ ہے، جو سب کچھ دیتا ہے۔ اب اس غنی سے مانگنے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت نے محتاج پیدا کیا، جو اپنی اس محتاجی کا ادراک تو دراصل سبھی کو ہے، لیکن کس سے مانگنا ہے یہ ہے مسئلہ۔ آدمی اگر اپنے رب سے کٹ جائے، اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دے، تو پھر وہ ہر ایک سے مانگے گا، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کے بڑی سے بڑی مخلوق تک، یعنی افراد سے لے کر ممالک تک وہ مانگتا ہی رہے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی اگر اپنے رب سے جڑ جائے مانگنے کے لحاظ سے کہ میں نے صرف رب ہی سے مانگنا ہے، اللہ اس کو مخلوق سے غنی فرما دیتے ہیں، مخلوق سے استغنا نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں دعا کو یعنی جتنی بھی عبادات ہیں، دراصل مقصود یہ ہے کہ آدمی اللہ سے مانگنے کا اہل ہو جائے۔ بے شک۔ ہاں، عبادات کا مقصود یہ ہے کہ آدمی اللہ کے قریب ہو کے تاکہ اس سے مانگنا اس کو آ جائے یا مانگنے کا اہل ہو سکے۔ دنیا بھر کے اندر جتنی بھی مذاہب ہیں، اور دراصل کوئی مذہب آدمی کو یہ نہیں سکھاتا کہ تم رب سے کٹ جاؤ۔ ہر مذہب کی کوشش یہ ہے، اگر کوئی اللہ سے پورا تعارف نہیں بھی رکھتا نا، تو یا کسی مذہب کا اللہ سے تعارف اس طرح کا نہیں جیسے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں یا مسلمان جو ہے اللہ کو پہچانتے ہیں، تب بھی ایک گاڈ، ایک ڈائٹی کا تصور ہر مذہب میں ہے جس سے مانگا جائے۔ تو مانگنا تو فطرت ہے، اور جو نہیں مانگتا وہ دراصل غیر فطری عمل ہے۔ اور مانگنا کس سے چاہیے؟ یہ بھی جو ہے فطرت یہ ہے کہ آدمی اس سے مانگے جس کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ اگر آدمی اس سے مانگنا شروع کر دے جو خود محتاج ہے تو یہ بھی غیر فطری ہے، یہ کم عقلی بھی ہے۔ یہ اس میں جو ہے نا عقل کا فقدان ہے کہ آدمی اس سے مانگ رہا ہے جو خود ایک اللہ والے تھے، ان کو جو ہے بادشاہ نے ایک پیغام بھیجا کہ بھئی آپ کو ضرورت ہو تو میرے پاس آ جایا کریں۔ تو ایک دفعہ کوئی بہت ہی زیادہ ان پہ فقر آیا تو چلے گئے کہ بادشاہ نے کہہ رکھا ہے مجھے۔ جب گئے تو بادشاہ نماز پڑھ رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے۔ دل میں آیا کہ یہ بھی مانگتا ہے، بھی جس سے مانگ رہے اسے تو میں بھی مانگ سکتا ہوں۔ واپس چلے گئے۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔
تو میرے خیال میں دعا تو ہر عبادت کا مقصود ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دعا کے بارے میں ایک اپنے انوکھے انداز سے بتایا. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی زندگی پر دعا کے کیا اثرات ہوئے؟ افندی صاحب، میں آپ کو ایک بہت ہی ریسنٹ، بہت ہی 2 ماہ پرانا ایک واقعہ جو ہے عرض کرتا ہوں. میں ایک بڑے ٹف ٹائم سے گزرا ہوں. ایک پورا مہینہ دسمبر کا ہم پہ ایک عجیب کیفیت میں گزرا. ہم نے میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے ہاں 17 سال بعد پہلے بچے کی ولادت متوقع تھی، اور ولادت کے لیے جو تاریخ ڈاکٹروں نے دی تھی، متوقع تاریخ، وہ 17 جنوری کی تھی. تو ہم نے کہا کہ بھئی اس موقع پہ اگر ہماری فیملی ان کے پاس ہو تو مناسب ہوگا. تو ہم نے ایمبیسی میں، کورین ایمبیسی میں جو ہے پاسپورٹ جمع کرائے. تو انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ بھئی آپ پہلے کووڈ-19 کے یعنی جو ٹیسٹ ہے وہ کروا کے نیگیٹو کی رپورٹ پیش کریں. وہ ہم فیملی گئی، تو میں حالانکہ کھانسی بخار کا اس وقت مریض تھا، میرا خیال تھا کہ میں نہ کہیں پازیٹیو ہو جاؤں. رزلٹ آئے تو میرا چھوٹا بچہ جو سب سے فٹ ہے وہ پازیٹیو تھا، باقی ہم سب نیگیٹو تھے. لیکن چونکہ مجھ میں علامات بہت واضح تھیں، تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ کہیں فالس نیگیٹو نہ ہو. تو میں اور میرا بچہ، ہم جمعے والا دن تھا، صبح رزلٹ آیا تو میں اور میرا بچہ ہم کوارنٹائن ہم نے کر لیے، دونوں نے کر لیا. میں نے اس اسمپشن پہ کہ میں فالس نیگیٹو، دراصل مجھ میں کورونا ہے، اور بچہ تو وہ تو پازیٹیو تھا، حالانکہ اس میں کوئی سمٹم نہیں تھی. کوئی جمعے والے دن ہی 2 بجے 2:30 بجے کے قریب میری ایک بہن وہاں سوات میں ہے، اور ان کا جو شوہر ہے میرا چچا زاد ہے، اس کا بہت گھبرایا فون آیا کہ اس کو دل کی تکلیف ہو گئی ہے. ہم ہاسپٹل لے گئے ہیں، اور انہوں نے انجیوگرافی کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو امیجیٹلی ارجنٹ بائی پاس کی ضرورت ہے، ورنہ خدا نخواستہ ان کی زندگی خطرے میں ہے. تو ہم اسلام آباد آ رہے ہیں. تو اب مجھے، حالانکہ میں بہت ہی اسٹرانگ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا آدمی ہوں، اور ان کی درد کو میں بہت لیتا ہوں، محسوس کرتا ہوں. یہ ہو گیا کوئی رات 9 بجے کے قریب میرے بھائی کا کوریا سے فون آیا کہ وہ کچھ ان کی بیگم کو بہت سخت تکلیف ہو گئی ہے، میں ہاسپٹل لے جا رہا ہوں. نہیں، ہاسپٹل لے گیا ہوں، اور ہاسپٹل والوں نے کہا ہے کہ نہیں، اب یہ ایمرجنسی سرجری کرنی پڑے گی، اور یہ ماں اور بچہ دونوں خطرے میں. تو اب وہ پورا دن اور اپنی بے بسی کا مجھے اس دن بہت شدت سے، میں کمرے سے نکل نہیں سکتا ہوں. ایک بھائی میرا کوریا میں اس تکلیف میں ہے، اور ایک بہن اس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ ہوں. پھر یہ ہوا کہ وہ میری بھابھی کا آپریشن ہوا، وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو گئی. جو بچہ پیدا ہو، چونکہ وہ پری ٹرم تھا، پری میچور تھا، تو اس کے دل میں سوراخ تھا، وہ دوسرے آئی سی یو میں چلا گیا. ساتھ ہی میرا بھائی، اس کو کمر کی تکلیف ہو، تیسری جگہ ایڈمٹ ہو گیا. وہ تینوں اب ہم ٹیلی فون پہ ہی مسلسل رابطے میں ہیں. اچھا، میرے بہنوئی کا جو ہے وہ ایف آئی سی میں داخل ہوا، اور اگلی صبح اس کا جو ہے بائی پاس سرجری کا وہ مرحلہ تھا. تو آپ ایک کیفیت میں اپنے آپ کو ڈالیں تو آپ اندازہ ہوگا کہ آدمی، اور میں کسی کے ساتھ کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں ڈاکٹر ہوں، فزیشین ہوں، ایوری بڈی لکس ٹوارڈز می کہ میں ان کو ٹیکنیکل سپورٹ بھی دوں، مورل بھی دوں. تو میں دونوں طرح سے بالکل ہی جو ہے، اور خود اس میں ہوں کہ ہم دونوں باپ بیٹا کورونا جیسے مسئلے سے گزر رہے ہیں. تو ایسے میں آدمی کے پاس اور کچھ راستہ بچتا ہی نہیں سوائے مسلح بچھا کے اللہ سے مانگنے کے. تو وہ جو دعا میں نے ان 2 3 4 5 دنوں میں کی ہے، میری زندگی میں نے کبھی شاید اس طرح جم کے دعا نہیں کی، یا اللہ سے ایسے نہیں مانگا جیسے اس سے پہلے. کیونکہ آدمی جب بے بس ہو جاتا ہے نا، یا اپنی بے بسی کو پوری طرح سے سمجھ لیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. ایسی کیفیت میں پھر جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی مدد 100% آتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. اللہ رب العزت نے میرے بہنوئی کو بھی، وہ واپس ماشاءاللہ اپنے پیروں پہ چل کے گئے. میرا جو بھابھی اور بھتیجا نیا پیدا ہوا، وہ تینوں بھی اللہ کے فضل سے 1 ہفتہ تکلیف میں رہے، وہ بھی گھر چلے گئے.
اور میرا بچہ اور میں بھی، اللہ نے ہمیں بھی صحت دے دی، نیگیٹو ہو گئے. اور تو لیکن it took us more than 2 weeks to cry and pray. To go through that agony. تو میں عرض یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آدمی بے بسی کے احساس سے اللہ سے مانگتا ہے نا کہ اللہ بس تو ہی ہے، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھے تو کوئی مدد دینے والا ہے ہی نہیں سوائے تیرے، تو پھر میرا خیال ہے دعا کے اندر بھی جان آ جاتی ہے. اللہ کی رحمت 100% متوجہ ہو، اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے. ہم ہی مانگنا، تو مسئلہ تو ہمارا ہے کہ ہمیں نہ مانگنا آتا ہے نہ مانگنے کا سلیقہ آتا ہے. تو بے بسی کے احساس سے آدمی اللہ سے مانگتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے ڈاکٹر صاحب کے خیالات سے پورا استفادہ کیا ہے، اور دعا کے بارے میں جو حضرت علی علیہ السلام کا ایک دعائے کمیل میں ایک جملہ ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کی دعا انہوں نے دعائے کمیل میں اپنے غلام کمیل کو سکھائی تھی، اس میں ایک جملہ ہے، یا سریع الرضا، اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے. وہ ذات مطلق ہے. ظاہر ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا باقی ساری دنیا محتاج ہے، پوری کائنات محتاج ہے، صرف وہ غنی ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور دعا چینل میں تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.